نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے وہ مرے گا ضرور، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو۔ جس کے اندر روح ہے، جان ہے، اس کی روح نکلے گی، اس کی جان اس سے نکلے گی۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ داعی کبیر مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے ایک بیٹے تھے، عاصم جمیل کے نام سے۔ ناگہانی طور پر ان کی موت ہوئی ہے۔ اب یہ موت کیسے ہوئی، یہ واقعہ کیسے پیش آیا، یہ خود ان کے دوسرے بیٹے ہیں یوسف جمیل، جو اکثر سوشل میڈیا پہ اور مولانا صاحب کے ساتھ رہتے ہیں۔ خود انہوں نے ایک وضاحتی بیان دیا کہ میرے بھائی وہ سخت ڈپریشن کے مریض تھے، بچپن سے سخت ڈپریشن کے عالم میں وہ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ نفسیاتی مریض تھے، ذہنی مریض تھے۔ گزشتہ چند ماہ سے ان کی بیماری بہت شدت اختیار کر گئی تھی، تو اس بیماری کی وجہ سے انہیں الیکٹرک شاک بھی دیا جا رہا تھا تاکہ بیماری کچھ نہ کنٹرول ہو، لیکن پھر بھی کچھ افاقہ نہیں ہوا، بیماری زیادہ بڑھ گئی۔ تو اسی پریشانی کے عالم میں وہ گھر میں اکیلے تھے۔ ایک گارڈ کو انہوں نے جو تعین تھے گیٹ پہ، اس کو بلوا کے اس سے گن لیا اور ناگہانی طور پر اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اب اس بات کو بھی اب ہم دیکھیں نا، من حیث القوم ہماری تربیت کیسی ہوئی ہے، ہم کس نہج پہ اور کس اسٹیج پہ آ کے ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک کے گھر کے اندر مصیبت ہو رہی ہے، ایک پریشانی کے عالم میں ہے، اور سوشل میڈیا پہ میڈیا کے ذریعے ہم پتہ نہیں کیا کیا باتیں اس خاندان کے متعلق کیے جا رہے ہیں۔ پہلے سے وہ دکھ میں ہیں، پہلے سے وہ تکلیف میں ہیں، ہم اور ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں۔ طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ان کی تو دشمنی تھی، ان کے گھر پہ حملہ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، ایران توران کی باتیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا اصل حقیقت کیا ہے۔ حالانکہ ان کے بھائی یوسف جمیل مولانا طارق صاحب کے بیٹے، انہوں نے خود وضاحت بیان دیا کہ معاملہ یہ تھا کہ وہ ذہنی اور نفسیاتی مریض تھے، اور پھر ڈاکٹروں نے بھی ہدایت کی تھی کہ اسے اکیلا نہ چھوڑا جائے، کہیں یہ اپنا کوئی جانی نقصان نہ کرے۔ تو یہ جو ان کے بیٹے جنہوں ناگہانی طور پر جن کی موت ہوئی ہے، کوئی عالم بھی نہیں تھے، کسی نے ان کو قتل نہیں کیا، نہ ہی ان کا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، نہ کوئی جھگڑا وغیرہ تھا۔ ایسے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ان کے خلاف، بلکہ حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ وہ ذہنی مریض تھے، سخت ڈپریشن کے عالم میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ پاکستان کے بڑے بڑے مائناز ڈاکٹروں سے ان کا علاج بھی چل رہا تھا، دماغی شعاعیں بھی انہیں لگائی جا رہی تھی، اور ڈاکٹروں نے انہیں تنہا نہ چھوڑنے کا مشورہ بھی دیا تھا کہ کہیں یہ آگے چل کر کوئی اپنا نقصان نہ کر دے۔ تو اس حد تک جب بیماری میں بندہ پہنچ جاتا ہے نا ذہنی اعتبار سے، تو ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ مرفوع القلم شمار کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ان کی بیماری اس حد تک بڑھ گئی تھی، یہ مرفوع القلم تھے۔ باقی لوگ اس معاملے میں بلا وجہ کے فلسفے جھاڑ رہے ہیں، بلا وجہ کی بدگمانیاں کر رہے ہیں، اور بلا وجہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے خاندان پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ بھئی اس خاندان پر پہلے سے ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، اوپر سے ہم ان مصیبتوں پہ نمک چھڑک رہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم نے نہیں مرنا؟ کیا ہم اللہ کے پاس نہیں جائیں گے؟ اگر یہ کیفیت اور یہ حالت ہمارے گھر میں ہو جائے، یہ واقعہ ہمارے گھروں میں ہو جائے اور کوئی اس طرح کرے، ہم خود سوچیں کتنی ہمیں تکلیف ہوتی ہوگی۔ دوسروں کو تکلیف دینے سے پہلے بندہ ذرا سوچے نا کہ اس کو جتنی میں تکلیف دے رہا ہوں، اگر یہ تکلیف مجھے پہنچے گی تو میری کیا حالت ہوگی اس وقت۔ اگر ہر بندہ یہ سوچے نا تو وہ کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں دے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتے، کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے کہ جب تک جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتے۔